قرآن میں اللہ نے رسول کی زبان سے کہلوایا، ما کنت بدعا من الرسل ولا اعلم ما يفعل بی ولا بکم. اگر آیت اس طرح ہے، ما يفعل بی وما بکم، کچھ اس طرح آیت ہے. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنت دوزخ کے ضابطے آپ نے بتائے، جنت دوزخ کے ضابطے آپ نے سکھائے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے، اور اپنے فالوورز کو سکھاتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. اصول یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، حالانکہ نبی کو پتہ ہے میں کہاں ہوں. ان کو ان کا مقام دکھایا جائے گا، ان کو دکھایا گیا، ٹھیک، ان کو یہاں تک دکھایا گیا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. آخری جہنمی کا نام کیا ہوگا وہ بھی حضور نے بتا دیا. لیکن یہ اصول کیا ہے مذہب کا کہ دیکھو، ڈونٹ بی ججمنٹل، ججمنٹل نہ بنو. مذہب کا کلائمیکس کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتائے تو بتائے. اس کو ہم ٹو وے گفتگو بنائیں گے. ایک مذہبی انسان کا مذہب کا کلائمیکس کیا ہے؟ جب آپ میں مذہب پورا آئے گا 100%، تو آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ عبدیت. عبدیت انگریزی میں کہیے آپ ہیوملٹی. اب میں اس کو جوڑوں گا. میں بہت جلدی میں یہاں لے آیا، بہت جلدی لایا میں یہاں، ورنہ مجھے کچھ اور بہت سارے کھا کے بھرنے ہیں، تب یہاں آ جانا ہے. یہ بھی کیوں آیا میں بتاؤں گا کیوں آیا میں جلدی اس جگہ پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا عبادت کے لیے، ٹھیک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اللہ تعالیٰ اب اسی عبادت کا جو حتمی رنگ ہے، صبغت اللہ، خدا کا رنگ جب چڑھتا ہے ایک بندے کو عبادت کا، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اللہ کہتے ہیں خود ہی، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دو چیزیں کریں گے وہ جب وہ عباد الرحمن اب بن جائیں گے آپ، یعنی 100% مذہب کا رنگ آپ پر چڑھ گیا اور آپ اندر سے مذہبی ہو گئے، تو ایک چیز آپ کو یہ ہو جائے گی کہ آپ زمین پر ہمبل بنیں گے. ہمبل. نمبر 2، آپ بحث نہیں کریں گے. یہ کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں مذہبی ہونے کا اور ہر ایک کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. آپ کی ہیوملٹی کہاں گئی؟ اس کے بعد اسی پر بحث بھی کرتے ہیں کس کس کو بھیجنا ہے اور کہاں بھیجنا ہے. تو آپ عباد الرحمن کہاں ہو گئے؟ یہاں آ کر کے آپ خدا بن جاتے ہیں. یہ مذہب پرابلم ہے.
مذہب خود پرابلم نہیں ہے، مذہبی لوگ پرابلم بن گئے. بہت سارے لوگ مذہب کو پرابلم بناتے ہیں جب وہ خود خدا بن جاتے ہیں اور وہ ججمنٹل بنتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، میں اب اسلام کی روایت بتاتا ہوں، اسلام کی روایت بتا کر میں ان تمام سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ بعد میں مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہیں پر آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھو. اس میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابی ابن کعب اور کچھ حضرات کا ذکر کیا کہ ان سے قرآن سیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا، انہوں نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا، کیونکہ حضرت عمر خود اس سے مختلف انداز سے قرآن پڑھتے تھے، قرات کے طریقے. تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور کہا تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے پڑھا ہے. کہا چلو میرے ساتھ، حضور نے تو مجھے اس طرح پڑھایا ہے. ان دو کا اختلاف ہوا، لیکن فیصلہ کرنے وہاں چلے گئے جہاں اختلافات ختم ہو گئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور نے فرمایا ہاں میں نے اسے یہ طریقہ سکھایا اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا، دونوں میرے ہی طریقے ہیں. ان دو چیزوں کو آپ نظر میں رکھو. جو حضرت عمر اور حضرت اس صحابی کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں اختلاف پیدا ہوا، وہ تب ہوتا ہے جب آپ نبی کو اپنی گفتگو سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. جب آپ نبی سے دین چھینتے ہیں، خود کو دین کہتے ہیں. کہ جو ہی آپ اپنے دین کو نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نبی کا دین ہے، تب دین پرابلم نہیں ہوتی، تب مذہب پرابلم نہیں ہوتی. جب ہر آدمی کے پاس مذہب پہنچ کر اس کا پرسنل دین بن جاتا ہے، تب یہ آدمی خود اس دین کا خالق ہو جاتا ہے، یہ نبی کے ہاتھ سے دین چھین لیتا ہے. آپ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے دین کی بات کی. اب میں دوسری طرف جاؤں گا کہ انسان جن مذہبوں کا خود خالق ہے اور جن لوگوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ انسان مذہب کا خالق خود ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. بہت سارے مذاہب جو مذہب کے نام پر دنیا میں ہیں، ان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ انسانوں نے خود تخلیق کیے ہیں، وہ فلسفہ حیات ہیں، وہ انسان کے اندر کے سوالوں کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے. چنانچہ آج بھی آئے دن نئے نئے مذہب اختراع کیے جاتے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جاتے ہیں، اور لوگوں نے ان مذاہب کو بنایا اور اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بھی کچھ روشنی مل گئی، میری عقل نے، میری تپسیا نے مجھے کسی نتیجے تک پہنچایا اور مجھے ان سوالوں کا جواب یہ مل گیا، اور اسی کا نام بعد میں ایک مذہب پڑ گیا. بہت سارے مذاہب جن لوگوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، انہوں نے ان کو مذہب بتایا ہی نہیں تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے اس کو ایک مذہب کی حیثیت سے پیش. یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پرابلم ہے. میں ان کی طرف سے بات نہیں کروں گا، وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنے ذہن سے کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں انسان کی محدودیت اور انسان کی لمیٹیشنز ضرور کام کریں گی، کیونکہ انسان خود اپنی عقل سے سارے مسائل کو حل، انسان خود محدود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود مان لیا کہ انسان دنیا کے اندر بہت ساری طاقتوں کے سامنے خود محتاج ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان بیک وقت کائنات کی ساری حقیقتوں پر نظر نہیں رکھ سکتا. انسان کا علم انسان کی عقل کی روشنی میں چلتا ہے، اور خود عقل حواس کی محتاج ہے. اگر کسی کے